میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حدیث پاک آپ لوگوں نے بہت مرتبہ سنی ہوگی, آج ایک بار پھر سن لیں, لیکن انشاءاللہ آج سنیں گے تو آپ لوگوں کو بڑا لطف آئے گا, بڑا مزہ آئے گا. وہ حدیث پاک آپ لوگوں نے سنی ہے نا کہ ایک بندہ تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. کتنے لوگوں کو؟ 99 لوگوں کو. اب 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا. ایک عالم کے پاس جا کر کے کہتا ہے کوئی راستہ ہے میری توبہ کا؟ اس نے کہا تو اتنا بڑا قاتل, تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. کہا جب توبہ ہی قبول نہیں ہوگی تو 99 کیوں 100 پورے کیوں نہ کر دوں. اسے بھی قتل کر دیا. جب 100 لوگوں کا قاتل بن گیا, ایک زمانے کے بعد اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا. پھر ایک عالم سے اس نے دریافت کیا میری توبہ کے لیے کوئی راہ ہے, میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ بتایا کہ یہاں قریب کے اندر ایک اللہ والوں کی بستی ہے, وہاں پہ چلے جاؤ, تمہاری توبہ کا جو ہے وہ قبولیت کا کوئی انتظام ہو جائے گا. وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ارادے سے ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف ابھی چلا ہے, چند قدم چلا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. اور جب انتقال ہوا تو فرشتے جنت والے بھی آ گئے, جہنم والے بھی آ گئے. جنت والوں نے کہا ہم لے کے جائیں گے, اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا. جہنم والوں نے کہا ہم لے کے جائیں گے, یہ 100 لوگوں کا قاتل تھا. مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوا. رب نے فرمایا زمین کو ناپا جائے, اگر گناہوں والی بستی سے یہ بندہ قریب ہے تو جہنم کے فرشتے اس کو لے جائیں, اور اگر نیک لوگوں کی بستی سے یہ قریب ہے تو جنت والے اس کو لے کر کے چلے جائیں. اب جب ناپا جانے لگا تو رب نے اس زمین کو حکم دیا جو زمین اللہ والوں سے قریب تھی, اے زمین تو سمٹ جا. اور جب زمین سمٹ گئی, ناپا گیا تو اللہ والوں سے وہ ایک بالش قریب نکلا. اللہ نے اسی سبب سے اس کی مغفرت فرما دی اور اسے جنت عطا فرما دی. یہ حدیث پاک آپ لوگ اس سے پہلے بھی سن چکے ہو. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا تھوڑی. ہم لوگ گنہگار ضرور ہیں لیکن 100 لوگوں کے قاتل نہیں ہیں. ہم لوگ توبہ کرنے کے ارادے سے نہیں چلے ہیں, بلکہ حضور تاج الشریعہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے توبہ کر چکے ہیں کہ توبہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے, اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما. ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کے ارادے سے چلے نہیں ہیں, بلکہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر کے ان کے مرید تک ہو چکے ہیں. اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں, جو بندہ 100 لوگوں کا قاتل ہو, ابھی توبہ کیا نہیں ہے, توبہ کرنے کا صرف ارادہ ہے اور ارادہ کر کے اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے, ابھی چند قدم چلا ہے, اللہ جب اس کو بخش دیتا ہے اور اسے جنتی بنا دیتا ہے. جو 100 لوگوں کا قاتل بھی نہ ہو, توبہ بھی کر چکا ہو, اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ بھی چکا ہو اور کہہ بھی چکا ہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا, جب وہ بخشا گیا جو پہنچا نہیں تھا, تو جو پہنچ چکا اللہ اس کی مغفرت کیوں نہیں فرمائے گا. یہ ہے نسبت قادری کی برکتیں. اور انشاءاللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں لے کر کے نہ چلا جاؤں. خود آپ ارشاد فرماتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دفتر دیا گیا جو تا حد نظر کشادہ تھا, اس میں لوگوں کے نام تھے. مجھ سے کہا گیا عبدالقادر یہ تمہارے مریدوں کے نام ہے اور تمہارے صدقے میں ان تمام مریدوں کی مغفرت فرما دی گئی ہے. فرماتے میں نے داروغائے جہنم سے پوچھا کہ کیا کوئی میرا مرید تیرے پاس ہے, تو داروغائے جہنم نے جواب دیا آپ کے مریدوں کو جہنم سے کیا کام ہے. اور اولیاء کرام فرماتے ہیں, اولیاء کرام فرماتے ہیں غوث پاک کا کوئی ایسا مرید ہے ہی نہیں جس کے ضامن غوث پاک نہ ہو. غوث پاک اپنے تمام مریدوں کے ضامن ہے, اسی لیے ان کا کوئی مرید بغیر توبہ کے مر نہیں سکتا ہے. حضرت شیخ عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی بھی بزرگ کا کوئی بھی مرید میرے پاس میں آئے اور مجھ سے خرقہ مانگے اسے میں خرقہ دے دیتا ہوں, لیکن جب غوث پاک کا کوئی مرید میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے خرقہ مانگتا ہے میں اسے خرقہ نہیں دیتا ہوں, اس لیے کہ غوث پاک کے جتنے مرید ہیں سب نور میں تیر رہے ہیں اور جو دریا کے اندر ہو اسے نہر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں رہا کرتی ہے. تو سرکار غوث پاک کے مریدوں کے بارے میں تو اولیاء کرام خود یہاں تک کہہ کر کے چپ ہو گئے
گئے۔ اسی لیے اولیاء کرام نے کہا تھا کہ پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ وہ نبی نہیں ہے، اللہ نے انہیں ولایت کے اعلیٰ منصب پر ضرور فائز فرمایا۔ اور امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں، زبدۃ الاسرار میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر ساری دنیا کے پھولوں کی پتیوں کے کاغذ بنا دیے جائیں اور ساری ٹہنیوں کے قلم بنا دیے جائیں اور پھر ان قلموں سے غوث پاک کی شان ان پتیوں پر لکھنا شروع کر دیا جائے، ساری پتیاں اور ساری ٹہنیاں ختم ہو جائیں گی، غوث پاک کی شان نہیں ختم ہو پائے گی۔ اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا تو واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ جب کسی کو دیکھتے ہیں نا تو جب اجالا زیادہ ہوتا ہے تو آنکھیں مل مل کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، اصفیہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اے سرکار غوث پاک آپ کا چہرہ تو بہت خوبصورت، آپ کے قدم بھی اتنے